آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس زندگی گزارنے کی تمام آسائشیں موجود ہیں۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ ہر ماہ کی سیلری میں سے ہزاروں روپے عورتوں کے ملبوسات اور کاسمیٹکس کی اشیاء پر صرف ہو جاتے ہیں۔ ہم روز بروز ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر بھی جدید طرز کے ہو چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم ماڈرنزم کی ایسی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں جس میں خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے سکون۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو سلیپنگ پلز لے کر سونا پڑتا ہے۔ ڈپریشن اور ٹینشن جیسے امراض ہمارے معاشرے کا اہم حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک بے نام سی بے چینی اور اضطراب ہے جس نے ہمارے وجود کو لپیٹ رکھا ہے۔ یاد رکھیے، سکون ایک ایسی چیز ہے جسے پوری دنیا کی دولت دے کر بھی نہیں خریدا جا سکتا، اور یہ وہ چیز ہے جسے پانے کے لیے آج کل ہر انسان سرگرداں ہے۔ مگر سکون ملے بھی تو کیسے؟ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے مذہب کو نکال باہر کیا ہے۔ ہمیں بس جمعہ یا عیدین کے وقت یاد آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مشکل یا آزمائش سر پر پڑتی ہے۔ جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنے پرانے روش پر آ جاتے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اپنے رویے سے گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کو دقیانوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہم نماز اور قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ ہماری عبادت اور مذہب کا ہماری ذاتی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسلام صرف عبادات کے مجموعہ کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھلا دیے ہیں۔ ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی بات اور زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھا دیا گیا ہے۔ اپنے لیے زندگی کو مشکل ہم نے خود بنایا ہے۔ اسلام تو بہت سادگی کا درس دیتا ہے۔ اپنے لیے مشکلات کے پہاڑ ہم نے خود کھڑے کیے ہیں۔ جب اسلام میں گنجائش اور آسانی موجود ہے پھر ہم آخر بے سکونی کا رونا کیوں روتے ہیں؟ ہمیں ہر ایک سے شکایات ہیں، اپنی قسمت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے، اپنے حکمرانوں سے، یہاں تک کہ معاذ اللہ خدا سے بھی۔ کیا ہم نے کبھی خود احتسابی کی ہے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم اپنے اصل سے دور رہ کر، اپنے خدا سے دور رہ کر سکون کے متلاشی ہیں۔ یاد رکھیں، سکون کا تعلق دل سے ہے۔ جب اللہ پاک نے انسانی دل کو تخلیق کیا تو اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ پاک کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف ہو جائیں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھیں۔ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی روح کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات توازن برقرار رکھیں۔
خود کو روپیہ کمانے والی مشین نہ بنائیں، نمود و نمائش سے بچیں، یہ چیزیں صرف وقتی خوشی دے سکتی ہیں، جبکہ سکون صرف خدا پاک کی یاد میں ہے۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشیاں دینے کی کوشش کریں۔